بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے چند الفاظ بیان کیے تھے، مشکل الفاظ یا کہاں پر ہم وقف کریں گے اور کیسے وقف کریں گے۔ آج بھی ہم چند الفاظ بیان کریں گے۔ پہلا لفظ ذکر، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، یا ہم وصل کریں گے تو کیسے کریں گے۔ تو یہ پہلا لفظ ہے، اس پر ہم وقف جب کریں گے تو اس طرح کریں گے۔ آخری حرف را آیا ہے اور را پر 2 زبر ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو ایک زبر ہم ہٹائیں گے اور را 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، تو اس طرح وقف کریں گے۔ ذکرا ذکرا۔ پھر بعد میں وقف کی جو علامات آئے ہیں، سلے اور جیم، یہاں سلے کا مطلب ہے الوصل اولا، یہاں پر وصل کرنا اولا ہے، اور جیم کا مطلب ہے یہاں پر وقف وصل کرنا جائز ہے۔ تو جب ہم وصل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ وقف کے بعد جو من آیا ہے اور اس کے شروع میں جو میم ہے، یہاں پر ہم میم پر تشدید لگائیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے ذکرمن ذکرمن۔ جب وصل کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے ذکرمن۔ دوسرا لفظ یہاں پر حجر آیا ہے، حجر پر جب ہم وقف کریں گے تو را پر 2 پیش آئے ہیں اور دونوں پیش ہٹائیں گے، یعنی جب وقف کی حالت میں دونوں پیش ہٹائیں گے تو اس طرح وقف کریں گے حجر حجر حجر۔ اور اس کے بعد جو وقف کے علامات آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر وصل کرنا یہ اولا ہے۔ تو لام آیا ہے، وقف کے بعد لام آیا ہے تو لام پر ہم نے تشدید لگائی ہے، تو اس طرح پڑھیں گے حجر اللہ حجر اللہ حجر اللہ۔ جس طرح ہم نے یہ پہلا لفظ پڑھا ہے اسی طرح یہ بھی ہے۔ تیسرا لفظ یہاں پر بناہا رفع، یہاں پر وقف کی حالت میں ایک لفظ لکھا ہے وقفہ، وقفہ کرنا، یعنی وقفہ کرنا، ٹھہرنا۔ جس طرح اس آیت میں یہ لفظ پڑھیں گے سکتہ کرنا ہے، بلکہ یہ اس طرح پڑھیں گے بل رانا بل رانا۔ یہاں پر سکتہ ہے تو سکتہ سے زیادہ کرنا اس کو وقفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے بناہا، پھر دوسری آیت سے شروع کریں گے رفع۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو وقفہ کریں گے، اس طرح کریں گے بناہا رفع بناہا رفع۔ سکتہ کا معنی، وقفہ کا معنی یہ ہے کہ سانس کو ذرا ٹھہر جاؤ، تو کٹ نہیں کرنا بلکہ سانس کو دبانا ہے، تو اس طرح کریں گے بناہا رفع بناہا رفع، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ 3 الفاظ ہم نے پڑھے، یہ یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پیدا ہو جائے اور دوسروں تک بھی یہ پیدا پہنچ جائے، تو اللہ جل جلالہ آپ کو بھی ثواب دے گا، اور جو سیکھ رہا ہے ان کو بھی ثواب